الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ میری معزز سامعات، آج 5 دسمبر 2020 ہے۔ آپ کے یہاں سمر باغ ضلع پشاور میں آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میری ماؤں اور بہنوں، اللہ کریم کا کرم فضل احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا ہے، اور خصوصاً اللہ پاک نے اسلام کے اندر جو عورت کو فضیلت دی ہے وہ بعض جگہ تو عام مردوں سے بھی بڑھ کے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خاتون خانہ قرآن کریم کی نظر میں بعض مقامات پر مردوں سے بڑھ کے ہے۔ مثلاً 22ویں پارے کے پہلے صفحے پر 22ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ نبی پاک کی ازواج مطہرات کو رب العزت نے مخاطب فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ پیغمبر کریم کی گھر والیوں کی عظمت یہ ہے کہ اگر وہ ایک نیکی کریں تو اللہ پاک اس نیکی کا ڈبل بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور یہ خاتون وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے یہاں بہترین رزق کا انتظام کر رکھا ہے۔ اس بات سے ہمیں ایک جملہ سمجھ آیا کہ بعض اوقات عورت کی عظمت مرد سے بھی بڑھ کے ہے۔ آپ پورے قرآن کریم کو کھنگالیے، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک دیکھ لیجئے، 114 سورتوں کو وزٹ کر لیجئے، 30 پارے، 540 رکوع، 120 پاؤں کو دیکھ لیجئے۔ کسی موقع پہ کسی مرد کو رب العزت نے یوں مخاطب نہیں فرمایا۔ نمبر 2، اللہ رب العزت نے کچھ مخصوص عورتوں کو ایسا اعزاز اور مقام دیا ہے جو اللہ پاک نے اپنی ذات عالیہ کے لیے لفظ چنے ہیں، وہی لفظ رب العزت نے ان خواتین کے لیے چنے ہیں۔ مثلاً اسی 22ویں پارے کے پہلے صفحے پہ دیکھیں، رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے احد۔ احد عربی زبان میں اکیلے کو کہتے ہیں۔ رب العزت فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے نبی پاک کی بیویوں، اے امہات المؤمنین، لستن کاحد من النساء، اس کائنات میں جتنی عورتیں ہیں کوئی ایک بھی تمہارے مقابلے کی نہیں ہے۔ یہ لفظ احد وہ احد ہے جو اللہ نے اپنی ذات کے لیے سورۃ اخلاص میں استعمال فرمایا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ آپ تفسیر مدارک دیکھیے، امام نصفی رحمہ اللہ نے جو الصمد سے پہلے الاحد پہ تبصرہ کیا ہے، آپ اس سے خود سمجھ جائیں کہ الاحد میں اللہ رب العزت کے وحدت، اللہ رب العزت کے وحدہ لا شریک ہونے، رب العزت کی توحید کی دعوت کے کتنے راز پنہا ہیں، انہی میں اللہ نے احد فرمایا۔ یہ لفظ قرآن کریم میں اللہ کی ذات کے لیے، پھر اللہ نے ان خواتین اسلام کے لیے بولا، جیسے قل هو اللہ احد، ویسے یہاں لستن کاحد۔ کیا مطلب؟ جیسے اللہ رب العزت کی ربوبیت میں شریک کوئی نہیں ہے، رب العزت کی وحدانیت میں شریک کوئی نہیں ہے، اللہ پاک کی توحید میں شرکت کسی کو روا نہیں ہے، ویسے ازواج مطہرات کو رب العزت نے وہ عظمت، وہ ہیبت، وہ مرتبت، وہ جمال و جلال دیا ہے کہ اس میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ 2 دلیلیں میں نے اس بنیاد پہ دی ہیں کہ بعض اوقات عورتوں کا رتبہ مردوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور خصوصاً
خاتون کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھیں میں امت کی امام نہیں بن سکتی، میں امت کی نبی نہیں بن سکتی۔ اس بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں، اہل سنت والجماعت اہل حق کا نظریہ ہے عورت نبی اور امام تو نہیں بن سکتی، لیکن نبی اور امام جن ضرور سکتی ہے۔ اس سے نبی اور امام پیدا ضرور ہو سکتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، اب کسی نئے نبی نے پیدا نہیں ہونا۔ اس سے پتہ چلا انبیاء کرام کی ولادت میں بھی عورت کا دخل ہے، ائمہ کرام کی ولادت میں بھی عورت کا دخل ہے۔ رب العزت نے اس موقع میں بھی عورت کا مقام کم نہیں کیا۔ نمبر 3، اگر کوئی عورت یہ سمجھے کہ مجھے کہا گیا ہے ناقصات العقل والدین، کہ مجھے عقل کل نہیں بلکہ ناقص العقل، اور کامل الدین نہیں بلکہ ناقص الدین کہا گیا، تو ناقص العقل والدین کا یہ معنی نہیں ہے کہ عورت نعوذ باللہ کوئی بیوقوف ہے۔ ناقص العقل والدین کا یہ معنی نہیں ہے کہ خاتون کا دماغ خراب ہے، اسے سمجھ نہیں آتا۔ اصل میں لفظ کا مطلب سمجھیے، اللہ کی شریعت نے یہ لفظ کس لیے، کس مرتبے، کس مقام پہ بولا ہے تو ہمیں سمجھ آئے گا۔ ناقص الدین، ناقص الاسلام نہیں کہا، ناقص المذہب نہیں کہا، ناقص الدین کہا ہے، اور ناقص العقل کہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میری بہنوں ایک بات ذہن میں رکھنا، دین اسلام کے اس حصے کا نام ہے جس پر ظاہراً جسم سے عمل کیا جاتا ہے، مثلا نماز، مثلا روزہ، یہ دین کے بڑے اہم حصص ہیں۔ تو نماز اور روزہ یہ عورت کا مرد کا اگر ہم دیکھیں تو فرق نظر آتا ہے۔ ایک خاتون مکمل مہینے کی نماز نہیں پڑھ سکتی، کچھ دن وہ نماز سے باز رہتی ہے اپنے فطرتی عوارض کی وجہ سے، ایسے وہ پورا مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتی، وہ ان پورے مہینوں سے باز رہتی ہے فطرتی عوارض کی وجہ سے۔ اس وجہ سے ناقص الدین کہا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اس عورت کا دین ناقص ہے، ایمان آدھا ہے، اسلام آدھا ہے، مذہب آدھا ہے، جی نہیں۔ دین سے مراد وہ مخصوص چیزیں جو اس نے مکمل ان دنوں میں ادا نہیں کرنی۔ تو اس سے یہ معنی آپ نہ لیں کہ ہمارے ایمان کو ادا کر دیا گیا ہے، اسلام کو ادا کر دیا گیا ہے، جی نہیں۔ وہ آپ کو کچھ دنوں کے لیے عبادت سے روکا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رب العزت نے تمہیں دین آدھا دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مقامات پہ آپ کو استثناء حاصل ہے۔ اسی طرح ناقص العقل ہے۔ اب ناقص العقل کا یہ معنی نہیں ہے کہ عورت بے عقل ہے، بے وقوف ہے، اس کا دماغ نہیں ہے، بلکہ ناقص العقل فتذکر احداہم الاخری، قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیں تو مطلب واضح نظر آتا ہے کہ جہاں ایک مرد کی گواہی ہے وہاں دو عورتوں کی گواہی ہے۔ کیوں؟ عام طور پہ جسمانی ساخت کے لحاظ سے اور اپنے جذبات کے لحاظ سے عورت جو ہے وہ زیورات میں پیدا ہوتی ہے، زیورات میں رہتی ہے، زیورات میں اس کی تربیت ہے۔ قرآن کریم کہتے ہیں وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، خاتون کے اندر جھگڑا کرنے میں، خاتون کے اندر بحث کرنے میں وہ لہجہ نہیں ہوتا جو مرد کا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہیں گواہی دینی پڑے تو مسئلے میں بھول نہ جائے، گھر میں اس نے کپڑے بھی دھونے ہیں، گھر میں اس نے سالن بھی پکانا ہے، گھر میں اس نے گھر کی خدمت بھی کرنی ہے، بچوں کو بھی پالنا پوسنا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں آدھی بات رہ گئی ہو سکتا ہے یہ واقعہ کو پورا یاد نہ کر سکی ہو، اس طرح ادا نہ کر سکے جیسے کرنے کا حق ہے، تو اب گواہی دو عورتوں کی چلے گی۔ اسی لیے اسے ناقص العقل کہا ہے۔ ناقص العقل کا یہ معنی نہیں ہے یہ بے وقوف ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ میں اپنے اس دعوے پر دلیل حدیث پاک سے رکھتا ہوں۔ سیاستہ میں حدیث پاک موجود ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک واقعہ پیش ہوا، ایک معاملہ پیش ہوا کہ ایک خاوند اور بیوی کو آپس میں بیٹھے ہوئے ایک خاتون سے واسطہ پڑ گیا۔ وہ خاتون بوڑھی تھی، ان کے ماؤں کی برابر تھی۔ اس عورت نے کہا تجھ خاوند کا اس بیوی سے رشتہ نہیں چل سکتا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں چل سکتا؟ نکاح پڑھا گیا، ہم ایک دوسرے کی میاں بیوی بن گئے ہیں، ہمارا تعلق ہے۔ اس خاتون نے کہا میں گواہی دیتی ہوں
اس خاتون کی ماں نے تجھے دودھ پلایا تھا، تو اس کا رضائی بھائی ہے، تو اس کا دودھ پیا ہوا بھائی ہے۔ اور حدیث پاک ہے دودھ کے رشتے ہر اس رشتے کو حرام کر دیتے ہیں جو نسب میں حرام ہوتے ہیں۔ اس خاتون نے یہ کہا۔ اب بنیادی طور پہ گواہی تو 2 عورتوں کی چاہیے، لیکن اس موقع پہ اللہ کے رسول نے ایک خاتون کی گواہی کو تسلیم کر کے اس صحابی کو فرمایا کیف وقد قیل، اب تو کہہ دیا گیا ہے، خاتون بھی بڑی ہے، یہ بات مانی بھی جا سکتی ہے کہ یہ عورت وہاں موجود تھی، اس لیے آپ کا رہنا مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں اب ایک عورت کی گواہی مانی گئی ہے۔ بعض اوقات کسی جگہ ایک عورت کی گواہی بھی مانتے ہیں۔ اگر اس سے بھی ہٹ کے کوئی بات دیکھیں تو ثبوت نسب کے جو چھپے ہوئے معاملات جو آج کل میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں، جو آج کل حکمت سے تعلق رکھتے ہیں، طبیب سے تعلق رکھتے ہیں، ان معاملات کو جو جسمانی اور فزیکل ریلیشن کی باتیں ہیں، وہاں ثبوت نسب پہ ایک عورت کی بات کو بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو ناقص العقل و دین جب کہا جاتا ہے تو عورتیں عموماً خصوصاً ہماری طالبات یہ اپنا دل چھوٹا کر لیتی ہیں کہ دیکھیں اسلام نے تو ہمیں کیا کہا ہے، تو اب ہم کیسے چلیں۔ اسی لیے میں نے وضاحت کی ہے تاکہ اس میں خفا کوئی نہ رہے، اس میں آپ کا ایمان آدھا نہیں ہے یا آپ کے دماغ کو آدھا نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ میں ایک جملہ مزید آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جو عورت کو مرتبہ اور مقام دیا ہے، اس مرتبے اور مقام میں یہ بات داخل ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے دین انتہائی مختصر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ وہ چیز مختصر عمل میں حاصل کر لیں گی جو مرد مطول میں بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک ہے اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بالها دخل من أي أبواب الجنة شاءت۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا او کما قال علیہ السلام کہ عورت کو جنت جانے کے لیے مختصر راستہ یہ ہے، 5 نمازوں کی ادائیگی کرے، رمضان کے روزے رکھے، شادی شدہ ہے اپنے خاوند کی اطاعت کرے، یہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اللہ اسے اندر بھیج دیں گے۔ اس سے خود اندازہ لگائیں کہ آپ کو تو مختصر راستہ دیا گیا ہے اور انتہائی شارٹ۔ اب دیکھیں مرد کو کہا گیا الجہاد مختصر طریق الجنہ، کہ مرد جہاد کرے گا تو مجاہد فی سبیل اللہ، جو حق کا جہاد کرنے والا ہوگا، یہ مختصر راستہ ہے، اس کا جنت پہنچ جائے گا اور آسانی سے پہنچے گا۔ عورت پہ تو جہاد نہیں ہے۔ اب عورت کو مختصر راستہ، ایک تو یہ جو میں نے حدیث پاک پڑھی، اس کے علاوہ حدیث پاک میں ہے کہ جو حج کا راستہ ہے، یہ جو حج بیت اللہ ہے، یہ اگر مرد کرے تو حج ہے، عورت کرے تو حج بھی ہے اور عورت کا جہاد بھی ہے۔ اس سے خود اندازہ لگائیں کہ جو مرد جہاں متول سے اس جہاد پہ نہیں پہنچ سکتا، ہم حج کریں ہمارا جہاد نہیں ہے، عورت وہ متول کیا مختصر راستے سے اس جگہ پہنچ جائے گی جو مرد کو مقام ملا ہے۔ یہ تقریباً ترتیب کے اعتبار سے 5ویں بات ہوئی۔ تو میری ماؤں بہنوں، اسی لیے آپ اپنے دین کو، اپنی حیثیت کو، اپنی ویلیو اور اہمیت کو سمجھیے کہ اسلام نے ہمیں مقام دیا ہے۔ اس کے ساتھ ماشاءاللہ آپ مدرسے کی طالبات ہیں، آپ نے پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، امت کی رہنمائی آپ نے اپنے دائرہ کار میں رہ کے کرنی ہے۔ وہ کس طرح ہوگا؟ 2-3 باتیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پڑھائی میں اپنے دل لگا کر پڑھنا ہے۔ دل لگا کے پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ دل لگا کے مطلب یہ نہیں ہے بھئی یہ کتاب ہے اس کو اٹھا کے دل سے لگا کے بندہ پڑھے۔ دل لگا کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ کی نظر ہو وہیں آپ کا دماغ ہو، جہاں آپ کا دماغ ہو وہیں آپ کی سوچ ہو۔ یہ نہ ہو آپ پڑھ تو استانی صاحب اور باجی سے رہی ہیں اور آپ کی سوچ گھر کے چمچے پر ہے، آپ کی سوچ گھر کے آٹے پر ہے، آپ کی سوچ گھر کے کاموں پر ہے، آپ کی سوچ بچوں کی تربیت پہ ہے۔ جی نہیں، جہاں جسم حاضر وہاں ذہن حاضر ہو۔ اور کتابوں کو پڑھیں، سمجھیں، جو احادیث ہیں، جو آیات ہیں، سمجھ نہ آئے آپ کھل کے پوچھئے، بار بار پوچھئے، کئی بار پوچھئے۔ آپ کو کبھی آپ کی اساتذہ ناراض نہیں ہوں گی آپ سے، کیوں؟ ان کا کام ہے آپ کو سمجھانا۔ یاد رکھیں آپ نے مدرسے میں رہ کر سمجھ کے معاملہ نہ کیا، کل آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پائیں گی، کل آپ کو پڑھانا پڑے آپ کتاب پڑھا نہیں پائیں گی۔ اور یاد رکھنا عالمات کی بنیاد پہ تعلیمات کو ایک جملہ میں کہتا ہوں، جتنا دین آپ سمجھیں گی اس پر بنیادی بات یہ ہو کہ میں کتنی عمل کرنے والی ہوں۔ میں مثال دیتا ہوں،
آپ کے ذمے آ گیا ہے، وہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ تو سیرت النبی کو کھول کے اس نیت سے مطالعہ مت کیجئے کہ آپ نے بیان کرنا ہے، آگے لوگوں کو اچھی باتیں پتہ چلیں گی، جی نہیں، آپ اس نیت سے مطالعہ کیجئے کہ میں اپنے نبی کی سیرت پر کتنا عمل کر سکتی ہوں، میں اپنے نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں ڈھال کیسے سکتی ہوں۔ اس کے بعد اب جیسے چاہیں آپ آگے پڑھا بھی سکتی ہیں، سنا بھی سکتی ہیں، وہ آپ کے معاملات آپ کے ساتھ چلیں گے۔ میں یہاں دو چار باتیں آپ کو بنیادی طور پہ ایک مسئلے پر مزید سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کیے دیتا ہوں۔ اعمال کے ساتھ عقائد کے معاملات کو بھی دیکھیں۔ ایک عمل کی دعوت ہے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، آپ پہ حج فرض ہے، حج کریں، زکوٰۃ کے لیے آپ صاحبۃ النصاب ہیں، آپ زکوٰۃ ادا کریں، اور آپ کے ذمے قربانی ہے، آپ قربانی کریں، آپ کی اچھی جگہ شادی ہونی چاہیے، والدین کی اطاعت ہو، اپنے خاوند کی اطاعت ہو، بچوں کی صحیح تربیت ہو، یہ اعمال ہیں۔ اعمال کریں، اس پر آپ نے عمل صالح کو دیکھنا ہے۔ عمل صالح کیسے کہتے ہیں؟ متبع سنت، مطابق سنت، جو سنت کے مطابق ہے وہ عمل صالح ہے، جو سنت سے ہٹ کے وہ عمل صالح نہیں ہے، وہ عمل طالح ہے۔ اور نمبر ایک اس پر بنیاد عقائد ہے، عقیدے کے معاملات پر نو کمپرومائز، اس پر کسی قسم کی آپ یہ چیز کو سامنے نہ رکھیں کہ عقیدے کے معاملے پر میں کمپرومائز کر لوں گی، تھوڑی سی نرمی نہیں، عقائد میں کبھی نرمی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں، وہ مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، عقائد پر کمپرومائز نہیں ملتا، کسی جگہ نہیں ملتا۔ آج ہم عقیدے پر کمپرومائز کر لیتے ہیں، جی نہیں، عقیدہ کھل کے ہے۔ رسول اللہ پہ جہاد فرض تھا، تب بھی حضور پاک نے عقائد پہ نرمی نہیں کی، حضور پہ جہاد فرض نہیں تھا، تب بھی اللہ کے رسول نے عقائد پہ نرمی نہیں کی۔ سیرت ابن ہشام میں آپ حوالہ پڑھ بھی چکی ہوں گی، امام ابن ہشام رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ابو طالب جو رسول اللہ کے شفیق چچا ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، جن کا اصل نام عبد مناف ہے، ان کے پاس مکہ کے باسی آئے تھے توحید پر راضی نامہ کرانے کے لیے کہ ہم عقیدہ توحید پر کچھ لے کچھ دے کر، کچھ لو کچھ دو، اور 50-50 کر کے کچھ معاملہ نرم کر لیں، اور ہمارے بت جو ہیں یہ لات ہے، منات ہے، عزا ہے، مناف ہے، یہ جو ود ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، اور یہ سوا ہے، یہ جو بت ہیں ان پر کچھ کمپرومائز ہو جائے، کچھ نرمی ہو جائے، کچھ معاملات ڈھیلے ہو جائیں۔ تو ان لوگوں نے دیکھا، ہم نے مخالفت کر کے دیکھ لیا، مکر بازی کر کے دیکھ لی، سامنے آ کر دیکھ لیا، لڑائی کر کے دیکھ لی، دلیل کی دنیا میں بات کی تو ہم صفر ہوئے، اب کیا کریں؟ اب لالچ پہ آئیں۔ تو انہیں لالچ دینے کے لیے ابو طالب کے سامنے آفر رکھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو جا کر کہیں خوبصورت لڑکی چاہیے ہم آپ کے پاؤں پہ ڈھیر کر دیں، سلطنت چاہیے ہم آپ کو بادشاہ مان لیں، اور اگر آپ کو چاہیے کوئی مال و دولت آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیں، بولیے آپ کو کیا چاہیے؟ ابو طالب یہ باتیں لے کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، تو اللہ کے رسول نے تاریخی جملہ فرمایا تھا، یا امی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ۔ میرے چاچو یہ بات ذہن میں رکھنا، اگر یہ لوگ اس طرح آئیں گے نا تو آسمان کا سورج اتار کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھیں، اور چاند اتار کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھیں، اور مجھے کہیں تو یہ امر چھوڑ دے، یہ کام چھوڑ دے، میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں ایک جملہ پوچھوں، الا ان اترک ھذا الامر کیا ہے؟ یہ امر سے کیا معاملہ مراد ہے؟ کون سا معاملہ؟ یہ عقیدہ توحید ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو کمپرومائز آن عقیدہ توحید، اس پر کسی قسم کا کوئی، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس پر راضی نامہ کیا ہے، نہ اس پر کسی قسم کی کوئی معافی نامے کی کوئی بات کی ہے، توحید میں کوئی خلل نہیں آنے دیا۔ تو عقیدے پہ کمپرومائز تو اس وقت بھی نہیں ہے، ابھی تو اعلان جہاد نہیں ہے۔ یہ جو بعض اوقات لوگ عقیدے پہ نرمی کرتے ہیں اور ہم پوچھیں بھی آپ نے نرمی کیوں کی ہے، عقیدے پہ چھوٹ کیوں دی ہے؟ اجی ہم مکی زندگی پہ ہیں، تو مکی زندگی کیا مانا کہ عقیدوں پہ نرمی کر لو؟ عقائد پہ نرمی مکی زندگی میں اللہ کے رسول نہیں کرتے، اور ہم بڑھ کے آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عقیدے میں نرمی دیں؟ جی نہیں، بنیاد عقیدہ ہے، بنیاد امان ہے، بنیاد نظریہ ہے۔ ہاں عقیدہ ٹھیک ہوگا بالکل معاملہ ٹھیک چلے گا، عقیدہ غلط ہوگا غلط چلے گا۔ میں اس پر دلیل دیتے ہوئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو علوم کو ایک دفعہ چھیڑنے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایک کافر مر جائے ہمیشہ کے لیے جہنمی، ایک مسلمان مر جائے جب جنت جائے گا ہمیشہ کے لیے جنتی، تو کفار ہم سے پوچھتے ہیں کہ اسلام میں تو انصاف ہے، ایمان میں تو انصاف ہے،
یہاں انصاف نظر نہیں آتا۔ اجی کیسے نظر نہیں آتا؟ کہتے ہیں دیکھو ایک بندے نے 50 سال زندگی گزاری ہے، مسلمان نے بھی اور 50 سال کافر نے بھی۔ جو مسلمان 50 سال کی عمر میں فوت ہو رہا ہے یہ ہمیشہ کا جنتی، اور جو کافر 50 سال کی عمر میں فوت ہو رہا ہے یہ ہمیشہ کا جہنمی۔ جی نہیں، ہونا یوں چاہیے تھا کہ جس نے 50 سال نیکی کی ہے یہ 50 سال جنت گزارتا، جس نے 50 سال برائی کی ہے یہ 50 سال جہنم گزارتا۔ اس کو ہمیشہ کی جہنم کیوں ملی ہے؟ یہ انصاف نہیں ہے۔ تو اس انصاف کا جواب اس عقیدے اور نظریے پر ہے۔ کیوں؟ اس نے زندگی تو 50 سال گزاری ہے، نیکیاں تو 50 سال کے بعد اس نے نہیں کی، تو اس کو ہمیشہ کی جنت کیوں ملی ہے؟ اس نے 50 سال گناہ کیے ہیں، اس نے آگے تو گناہ نہیں کیے، اس نے آگے تو شرک نہیں کیا، اس نے آگے تو کفر نہیں کیا، اسے ہمیشہ کی جہنم کیوں ملی ہے؟ بنیاد عقیدہ ہے۔ جی وہ کیسے؟ ہم نے کہا سنیں، یہ اللہ کا انصاف ہے کہ جو 50 سال نیکی کر کے مرے ہمیشہ کے لیے جنت، 50 سال شرک کر کے مرے ہمیشہ کے لیے جہنم۔ وہ انصاف کیسے ہے؟ میں آپ کو لاجک سمجھاتا ہوں۔ ہم نے کہا جس بندے کا عقیدہ یہ تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے جتنی زندگی دی میں تیرے دین پر قربان کر کے تیرے کہنا مان کے چلوں گا، تو 50 سال والے کا عقیدہ تھا مجھے 500 سال زندگی بھی مل جائے نا میں ٹھیک عقیدے اور ٹھیک عمل پہ گزاروں گا۔ اور اسی طرح اس بے ایمان کا نظریہ تھا جو کافر مرا، اور اس کا نظریہ یہ تھا کہ 50 نہیں 500 سال بھی مجھے زندگی مل جائے میں اسی عقیدے پر گزاروں گا، اسی کفر پر گزاروں گا۔ یہ اپنی نیت پہ جہنم گیا ہے، وہ اپنی نیت پہ جنت گیا ہے۔ اور نیت ہوتی عقائد کی بنیاد پہ ہے۔ اس کا عقیدہ یہ تھا، نظریہ یہ تھا، سوچ یہ تھی، فکر یہ تھا، کانسیپٹ یہ تھا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ اور ہم عقائد پر کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ کسی صورت کوئی عقیدہ توحید سے لے کر عقیدہ حیات النبی تک کسی عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور یہ تب نہیں ہے جب ہم سمجھیں گے۔ میں توحید میں ایک جملہ آپ کو سمجھاؤں۔ اللہ کی ذات کو اکیلا مانے، اللہ کی صفات کو بھی اکیلا مانے۔ ذات کا معنی شخصیت، پرسنالٹی آف دا گاڈ۔ اللہ رب العزت کی شخصیت اکیلی ہے اور کوئی نہیں ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ صفات، اللہ جیسے کام کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ بغیر اسباب کے سنتے ہیں، ہم سبب سے سنتے ہیں۔ ہم دور کی بات سبب سے سنیں گے، کان سے لگائیں گے دور کی بات ہم نے سبب سے سن لی، تو رب العزت بغیر اسباب کے سنتے ہیں۔ تو اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم دور کو دیکھتے ہیں دوربین کے ذریعے، سبب سے دیکھا ہے، رب بغیر کسی کے دیکھتے ہیں، بغیر کسی۔ یہ سمجھانے کے لیے ہے، علماء کہتے ہیں نا ہوا یرا نملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، اندھیری رات، کالا پہاڑ، کالی رات، کالا پتھر، کالی چونٹی اس کے اوپر چل رہی ہو نا تو اللہ پاک اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو رب العزت کی صفات جیسے کسی کی صفات نہیں۔ آپ اسی طرح عقیدہ رسالت پہ آئیں۔ عقائد میں رسالت کے اوپر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسالت سلیکشن کا نام ہے، الیکشن کا نام نہیں ہے۔ الیکشن کہتے ہیں خود پسند کرو، سلیکشن کہتے ہیں جسے اللہ چاہ کے پسند کر لے۔ تو عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت یہ اللہ کی چاہ سے ہے، اللہ کی مرضی سے ہے، اللہ کے انتخاب سے ہے، رب کی سلیکشن سے ہے۔ اللہ نے جسے چاہا نبی بنا دیا۔ ایک جملہ عقیدہ رسالت پر اور بھی سمجھیں کہ رسالت کا عقیدہ اور نظریہ یہ وہبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ وہبی کیا ہے اور کسبی کیا ہے؟ کسبی کہتے ہیں محنت کرو، وہبی کہتے ہیں رب گاڈ گفٹڈ، جو اللہ تمہیں دے دے، جیسے کہتے ہیں نا بائی برتھ اس کو چیز گفٹ ہوئی ہے، پیدائشی طور پہ ملی ہے، یہ عقیدہ ہے۔ تو انبیاء کرام کو عبادت کی بنیاد پہ نبی نہیں بنایا جاتا کہ کل کوئی کہے میں نے ایک رات میں 2000 رکعت نماز نفل پڑھی ہے چلو میں نبی بن گیا۔ جی نہیں، 2 لاکھ نفل یہ پڑھ لے نبی نہیں بن سکتا۔ نبی وہ بنے گا جسے رب دے گا۔ یہ وہبی ہے، کسبی نہیں ہے کہ ہم محنت پہ رکھیں۔ اور عقیدہ رسالت پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے جس جو اللہ سے بات بھی کرتا ہے، اللہ کو دیکھ کے بھی آتا ہے۔ آپ اور ہم نہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں نہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کر سکتے ہیں اس دھرتی پہ رہ کے۔ قرآن کریم کہتا ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ حضور علیہ السلام نے آسمانوں پہ جا کے دیکھا ہے، وہ اللہ کے نبی کا معاملہ ہے۔ تو عقیدہ رسالت پہ یہ ذہن میں رکھنا کہ 1,24,000 انبیاء ہیں کم و بیش۔ روایات تو اور بھی ہیں کتابوں میں، 2,24,000 کا ایک فگر بھی ملتا ہے، لیکن جس پر اتفاق ہے وہ 1,24,000 انبیاء ہیں کم و بیش، یہ رب العزت نے بھیجے۔ ان پر کتابیں اتری ہیں انبیاء میں، یہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحائف ہے، قرآن ہے، یہ ساری آئے ہیں۔ تو عقیدہ رسالت پہ باز ہے۔ اس کے ساتھ بنیادی عقیدہ ایک اور ہے جسے کہتے ہیں کیا عقیدہ؟ عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت کا معنی موت اور موت کے بعد کے حالات۔ یہ وہ نظریہ ہے جس کو ماننا توحید اور رسالت کی طرح ضروری ہے۔ عقیدہ توحید کو
جیسے ماننا ضروری، عقیدہ رسالت کو ویسے ماننا ضروری، عقیدہ آخرت کو ویسے ماننا ضروری ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27، یہ قرآن کریم کی وہ واحد آیت ہے جہاں ہر مفسر عقیدہ آخرت، عقیدہ قبر کی بات کرتا ہے۔ کبھی کسی نے دیکھنا ہونا تفسیر سے کہ عقیدہ آخرت، عقیدہ موت، عقیدہ حالات قبر، عالم قبر، حیات قبر مفسر نے کہاں لکھا ہے، اور آپ نے اگر اس تفسیر کا مطالعہ نہ کیا ہو تو حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میرے مطالعے کی بنیاد پہ دیکھنا، ہر اہل حق کا مفسر سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27 یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس آیت کے تحت عقیدہ حیات قبر کی بات ضرور کرے گا۔ وہ عذاب قبر کی شکل میں ہو، وہ ثواب قبر کی شکل میں ہو، وہ راحت قبر کی شکل میں ہو، علم قبر کی شکل میں ہو، وہ عقیدہ آخرت کی بات ضرور کرے گا۔ آپ کسی مفسر کو دیکھ لیں، کیوں؟ یہ قرآن کریم کی واحد آیت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے معاملات پر فٹ کیا ہے۔ سنن نبی داؤد کی مشہور اور صحیح حدیث ہے، سیدنا براء ابن عازب سے بروی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقبر المیت اتاہ ملکان، میت قبر میں جاتا ہے، وفات کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ فیقولان لہ من ربک، اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے، من نبیک، تیرا نبی کون ہے، ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے۔ میں یہاں رک کر ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جو لوگ ہمیں پوچھتے ہیں نا کہ آپ اتنے عقیدوں پر زور دیتے ہیں، مثلا ہم عقیدہ حیات النبی کی بات کر لیں تو کہتے ہیں عقیدہ حیات النبی کا سوال قبر میں ہوگا، تو میں ان کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں جی ہوگا۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا ما دینک کا معنی ہے تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، دین میں تو سارے عقیدے ہیں، تو ان عقائد اور نظریات کی پوچھ ہوگی اس بنیاد پہ، تو ما دینک، تیرا دین کیا ہے، یہ پوچھا جائے گا۔ اور میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جب فرشتہ یہ چیزیں پوچھے گا، جواب آئے گا تو جیسے نتیجہ ٹھیک ہوتا ہے، نہیں آئے گا تو نتیجہ خراب ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ٹھیک جواب دے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی حضور پاک علیہ السلام ہے، اور دینی الاسلام، میرا مذہب دین اسلام ہے، تو کیا ہوگا؟ فرمایا ینادی منادم من السماء، آسمان سے اس کے لیے آواز دینے والا آواز دے گا، افرشوا لہ من الجنہ، جنت کا بستر دے دو، والبسوا لہ من الجنہ، جنت کا لباس دے دو، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، جنت کی طرف کھڑکی کھول دو۔ اب میں اس پر سوال کرتا ہوں، جنت کا بستر دے دو کیا مطلب؟ اگر آپ نے کبھی باہر ملک ٹریول کیا ہو، سفر کیا ہو، یا آپ کسی مسافرت کی حالت میں کسی ہوٹل میں رہنے کے لیے جب آپ جائیں گے، آپ کے ساتھ آپ کے محرم ہے، آپ کے محرم کے ہاتھ میں ہوٹل والا چابی دے گا، یہ روم آپ کا ہے، یہ کمرہ آپ کا ہے، تو وہ کمرہ آپ کو مل گیا نا، تو وہ کمرہ ملے گا تو آپ کو جگہ الاٹ ہو گئی، تو افرشوا لہ من الجنہ، اسے جنت کی جگہ الاٹ کر دو، اس کو جنت کا بچھونا دے دو، مراد ہے اس کو یہ جگہ دے دیں۔ جب مل گئی، اب والبسوا لہ من الجنہ، جنت کا لباس دو۔ لباس کا کیا معنی؟ جنتی کی اپنی ورزی ہے، جہنمی کی اپنی ورزی ہے، اور ورزی سے اور وردی سے بندے کو پہچان ملتی ہے، تعارف ملتا ہے، انٹروڈکشن ملتی ہے، اور شناخت ملتی ہے، یہ اس کی یہ وردی ہے، یہ اس کی یہ وردی ہے۔ وہ اپنے لباس سے، جسے کہتے ہیں اپنے گیٹ اپ سے بندہ پہچانا جاتا ہے، تو وہ اس کو جنت کا لباس ملے گا۔ اس کے بعد اس کو کیا ہوگا؟ فرمایا اسے جنت کی کھڑکی کھول دو۔ کھڑکی کھولنے کا مطلب یعنی اس کو جنت کی برانچ بنا دو، جنت کی اس کو وہ بنا دیں، ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں شاخ بنا دیں۔ دیکھو آپ کا مدرسہ یہاں ہے اور یہ وفاق المدارس عربیہ ملتان سے ریلیٹڈ ہے، تو ملتان کی یہاں کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کیا معنی؟ شاخ بنی ہوئی ہے۔ تو افرشوا لہ من الجنہ والبسوا لہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، جنت کی کھڑکی کھولو، مراد جنت کی شاخ بنا دو۔ کیوں؟ جب وہاں سے ہیڈ کوارٹر سے، ہیڈ آفس سے جو چیز آئے گی وہ بالکل ان جگہوں میں آ جائے گی، ان کی شاخیں ہیں۔ تو فیأتیہ من روحہا وطیبہا، حضور فرماتے ہیں جو جنت کی اچھائیاں ہوں گی، خوشبوئیں ہوں گی، وہ بہتری اس کو ملتی رہے گی۔ اور اس کے بعد اگر بندہ ٹھیک نہیں ہوگا وہ جواب نہیں دے پائے گا، ہاں وہاں اقول کما یقول الناس، وہ کہے گا مجھے کچھ نہیں پتہ، بس میں ایسے کہتا جیسے لوگ کہتے ہیں۔ کہا جائے گا اس نے صحیح جواب نہیں دیا، ان کذبا، جھوٹ بولا اس نے۔ اب کیا کرے؟ اس کو جہنم کا لباس دے دو، جہنم کی کھڑکی کھول دو، اور جہنم کا بچھونا دے دو، ہو گیا۔ فیأتیہ من سمومہا وحرہا، فرمائے وہاں کی نحوستیں اور وہاں کی گرمی اس تک پہنچتی رہے گی، اللہ محفوظ فرمائے۔ اب میں
حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جب بندہ صحیح جواب دے گا فرمایا فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، کہا میرے صحابہ یہ ہے جب مومن صحیح جواب دے گا، اسے قرآن کریم کہتے ہیں کہ اللہ مومن کو دنیا اور آخرت میں کلمہ طیبہ پر مضبوط رکھے گا۔ دنیا سے مراد دنیا اور آخرت سے مراد قبر، یہ اللہ کے رسول نے استدلال فرمایا۔ تو قبر کی بنیاد ہے، اگر عقیدہ قبر نہیں ہے تو مالک یوم الدین کا معاملہ پھر نہیں چل سکتا۔ مالک یوم الدین تب چلے گا جب ہم عقیدہ آخرت پر ایمان رکھیں گے۔ اور میری ماؤں بہنوں، اس عقیدے کے ساتھ ایک عقیدہ معیار صحابیت کا ہے۔ معیار صحابیت کا کیا ہے؟ ایک ہوتے ہیں عصمت انبیاء، ایک ہوتے ہیں معیار صحابیت، ذہن میں رکھنا، جسے محفوظیت صحابہ بھی اس کی ایک شاخ کہتے ہیں۔ نبی معصوم ہے، اس سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی دلیل پوچھو تو قرآن کریم میں کئی دلیلیں ہیں۔ سورۃ یوسف سورت نمبر 12، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، کہ ہم نبی سے گناہوں کو دور کر دیتے ہیں، گناہ نبی کے قریب نہیں آتا۔ نمبر 2، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، پیغمبر کے گناہ ہے نہیں، جسے سمجھتے ہو وہ اگلے پچھلے معاف ہیں، تو نبی سے گناہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں گناہ کا نظریہ ہمارا نہیں ہے۔ ایک شخص نے مجھے کہا قرآن کریم میں عصا آدم ربہ فغوی، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ میں نے کہا وہ صورتاً نافرمانی کیا تھی؟ تو قرآن کی یہی آیت ہو کر آگے بس نہیں ہو گئی، اور آیات بھی موجود ہیں۔ اور القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے۔ وہ کیا، یہ مسلم کنز الاموال کی حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے۔ اجی کہاں ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، سورۃ نمبر 20 سورۃ طٰہٰ، کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو وعدہ لیا تھا اس سے بھول ہو گئی۔ تو بھول سے گناہ نہیں بنتا، بھول سے بھول ہوتی ہے، تو اس لیے آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا تھا، بھول ہوئی تھی، بھول کا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے کہ نبی سے گناہ نہیں ہوتا، یہ بات آپ ذہن میں رکھنا۔ اور یہاں بھی ایک بات ذہن میں سمجھیں، گناہ نہیں ہوتا کا کیا مطلب؟ ایک شخص ہے اس میں گناہ کی اشتہا ہی نہیں ہے، اس کو چاہت ہی نہیں ہے، یہ گناہ نہ کرے تو کون سا کمال ہے؟ چاہت رہے لیکن اللہ روک دے، گناہ کو قریب نہ رکھے، اس میں ہر طرح کا معاملات موجود ہوں، یہ معاملہ بڑا ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام اپنی جسمانی لحاظ سے، اپنی طاقت کے لحاظ سے جو چاہیں کریں، لیکن رب العزت کا پہرا ہوتا ہے، اللہ کا پہرا ہے۔ رب نے مزاج ایسا دیا ہے، معاملہ ایسا دیا ہے، عطا ایسی کی ہے کہ وہ گناہ کے قریب نہیں جاتے اور گناہ ان کے قریب نہیں آتا۔ یہ مجبور محض کا نظریہ نہیں ہے کہ مجبور محض ابھی کر نہیں سکتے تو اس لیے نہیں کیا، جی نہیں۔ دیکھو ایک بندے کے اندر بد نظری کی چاہت ہی نہیں ہے، وہ دیکھ تو سکتا ہے بد نظری لیکن وہ نہیں کر رہا، وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، نیکی اسے کہتے ہیں۔ ورنہ ایک بندہ نابینا ہو تو یہ بھائی بد نظری نہیں کرتا تو وہ کیسے کرے گا؟ بینا ہو، دیکھتا ہو اور نہ دیکھے، یہ ثواب ہے۔ انبیاء کرام کو رب العزت اس طرح گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ اور محفوظیت صحابہ کا معنی صحابی سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن اللہ اس کے نام اعمال میں رہنے نہیں دیتے۔ کیا مطلب؟ غلطی ہو جاتی ہے کہ کیا؟ اگر کوئی شخص آپ کو کہے، ایک صحابیہ سے چوری ہوئی تھی، سیدہ فاطمہ بنت اسد، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا میں ان کے ہاتھ کاٹوں گا، اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو اس فاطمہ کے بھی ہاتھ کٹتے، تو کہتے صحابہ سے چوری ہوئی تھی۔ یا کوئی آپ کو کہہ دے کہ صحابی سے زنا ہوا تھا جیسے حضرت ماعز اسلمی ہے رضی اللہ عنہ، آپ محفوظیت کہتے ہیں؟ جواب میری بہنوں ذہن میں رکھنا، آپ انہیں کہنا میں مثال دے رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے، یہ سامسنگ نے ایک موبائل بنایا، میں مثال دے رہا ہوں، یہ موبائل پانی میں ڈالیں تو پانی اس میں نہیں جاتا۔ یا ایک گھڑی کی مثال لے لیں، ہاتھ میں پہنی ہوئی ہمارے ہاتھ میں گھڑی ہے، یہ گھڑی واٹر پروف ہے، پانی میں نہیں جاتی، تو اب کیا ہوگا؟ کمپنی کیسے ثابت کرے گی اس میں پانی نہیں جاتا؟ تو کمپنی ایک خاص گھڑی نکالے گی اور اس کو پانی کی بالٹی میں ڈالے گی، موبائل اٹھائے گی، اسے پانی کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں برتن میں ڈالے گی، کہا دیکھو وہ موبائل چل رہا ہے، اس میں پانی نہیں جا رہا۔ تو اچھا اب انہیں پانی میں کیوں ڈالا؟ موبائل تو پانی میں نہیں ڈالا جاتا، یہ طاقت بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے موبائل کو یوں استعمال کیا۔ اور جس موبائل کو، جس گھڑی کو کمپنی استعمال کر کے بتا دے پھر اسے بیچا نہیں جاتا، اسے شو پیس بنا کے رکھا جاتا ہے، دیکھو یہ اس کمپنی کا وہ پہلا موبائل ہے، یہ اس کمپنی کا وہ پہلی گھڑی ہے جو استعمال ہوئی تھی کمپنی کے مالک کے ہاتھوں۔ وہ ایک اعزاز رکھتی ہے، عزت رکھتی ہے وہ چیز۔ نبی پاک کے صحابہ مسلمانوں کا وہ پہلا طبقہ ہے جس طبقے نے دین کی تکمیل میں اپنی جانوں کو استعمال کیا۔
اگر یہ چوری نہ ہوتی تو کیسے امت کو پتہ چلتا کہ چوری پر ہاتھ یوں کاٹے جاتے ہیں؟ یہ معاملہ نہ ہوتا تو حد جاری ہونے کا معاملہ کیسے پتہ چلتا؟ یہ اللہ نے ان کو استعمال کی، اس لیے محفوظیت ہے، گناہ ہوا ہے رب نے معاف کر کے نام اعمال میں رہنے نہیں دیا۔ یہ محفوظیت صحابہ ہے، اور یہ تو ان کا اعزاز ہے، یہ تو ان کی عزت ہے کہ رب نے ان کو یہ توفیق دی ہے جو استعمال ہوئے دین کے معاملے میں، اور ہم نے ان کی غلطی بنا لیا۔ یہ غلطی نہیں بنتی، کیوں؟ قرآن کریم انہیں میڈلز دے چکا ہے، اولئک هم المفلحون کے، الراشدون کے، الصادقون کے، اور انہیں المؤمنون حقا کے، اور اولئک هم خیر البریہ کے۔ اس لیے قرآن کریم اپنے خلاف بات نہیں کرتا۔ تو یہ ہمارے لیے معیار ہیں۔ اب معیار کسے کہتے ہیں؟ معیار کہتے ہیں کسوٹی کو۔ کسوٹی کا معنی یعنی مجھے گلاس چاہیے تو اس جیسا، یہ نمونہ اور آئیڈیل ہے، تو اس جیسا گلاس ہوگا تو بندہ اجرت کا مستحق ہے، ورنہ نہیں۔ تو صحابہ کرام جیسا ایمان ہمیں چاہیے۔ قرآن کریم نے خود کہا ہے پہلے پارے کے آخری صفحے سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو قبول ہے، ہدایت پہ ہے۔ نہیں فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، آپ نہیں ان سے ساتھ چلے، ان سے منہ پہ رہا تو آپ گمراہی میں ہیں۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا، اچھا صحابہ جیسا ایمان؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے جب ان سے غلطی ہوئی تھی تو ہم بھی ان جیسی غلطی کریں؟ میں نے کہا نہیں، تم سمجھے نہیں ہو۔ اس غلطی کے بعد جو انہوں نے دل سے استغفار کیا تھا، تو تمہیں بھی گناہ کرنے کے بعد ویسے دل سے استغفار کرنا چاہیے۔ سیدنا ماعز اسلمی پر جب ہاتھ جاری ہو رہی تھی تو انہیں ایک پتھر مارا گیا، اس پتھر سے خون کا چھینٹا اڑا تو حضرت خالد ابن ولید کے جسم پہ آیا، انہوں نے تائسا کہہ کر یوں ہٹایا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا خالد اس سے نفرت نہ کر۔ اس شخص نے جس اخلاص سے توبہ کی نا، توبہ اگر حجاز پہ تقسیم ہو جائے تو سب جنتی بن جائے، یہاں کوئی جہنمی بچے نہیں، یہاں جہنم کی چھان اور پھٹک نہ ہو، اس کی پہنچ نہ ہو، اس کی اخلاص کی طاقت اتنی تھی توبہ کی۔ تو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اور یہی آیت ہمیں ایک جملہ بتاتی ہے کہ صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی، صحابہ تنقید سے بالا تر ہے۔ کوئی دلیل پوچھو تو میری دلیل ذہن میں رکھنا، کسی پر تنقید دو وجہ سے ہو سکتی ہے، یا اس کے ایمان میں غلطی پر، یا اس کے اعمال میں غلطی پر۔ ایمان غلط ہے یعنی عقیدہ غلط ہے، تنقید کرو آپ ٹھیک کر لیں۔ اعمال غلط ہے، تنقید برائے اصلاح کرو کہ آپ اعمال کو ٹھیک کر لو۔ تو عمل پہ یا ایمان پہ، اس بنیاد پر تنقید ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام میں بھی دو چیزیں ہیں، ایمان بھی موجود ہے، اعمال بھی موجود ہے۔ ہم نے کسی صحابی کو معیار ایمان مانا ہے، عقیدے کی بنیاد پہ مانا ہے، ایمان کی بنیاد پہ، عمل کی بنیاد پہ نہیں مانا۔ صحابی کے لیے بھی دو عمل ہیں، ایک عقائد ہے، ایک ایمان ہے۔ ہم نے صحابی کو ایمان کی بنیاد پر اپنے لیے بڑا مانا ہے، ہم نے صحابی کو عمل کی بنیاد پہ تو مانا ہی نہیں ہے۔ کوئی بندہ صحابہ سے بڑھ کے عمل، مثلا ایک صحابی نے 20 حج کیے ہیں، کوئی 30 حج کر لے تو صحابی سے بڑھ جائے گا؟ جی نہیں۔ ہم نے اعمال پہ تو صحابہ کو مانا نہیں ہے، ہم نے ایمان پر مانا ہے، اور صحابہ کے ایمان پر تنقید آئے تو وہ صحابی رہتا نہیں ہے، اس لیے کہ صحابی کے ایمان پہ تنقید نہیں ہے تو اعمال پہ تنقید آئے تو اس بنیاد پہ تو ہم نے صحابی مانا نہیں ہے، تو اس لیے تنقید نہیں ہو سکتی۔ اسی کے ساتھ ایک نظریہ اور بھی ذہن میں رکھنا، عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنا، عقیدہ ختم نبوت سمجھانے کے لیے جملہ نہ کہنا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کو اگلے کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور آپ نے کہنا جی آئیں گے، تو پھر وہ کہے گا آپ نے تو کہا نہیں آئیں گے، اب کہاں سے آ گئے؟ تو آپ نے پھنس جانا ہے۔ تو اس لیے آپ نظریہ وہ دیں کہ حضرت حضور پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، حضرت عیسیٰ پہلے سے پیدا شدہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے بطور نبی آئیں گے۔ ذہن میں رکھنا، ہمارے اندر غلطی ہے، ہم سمجھتے ہیں بطور امتی آئیں گے، جی نہیں، نبوت ملنے کے بعد چھین نہیں جاتی، وہ بطور نبی زمین پر مبعوث ہوں گے، لیکن ان کی نبوت کا دور گزر چکا ہے، وہ اب چلے گی نہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا، یہ نہیں ہے کہ ان سے نبوت چھن جائے گی، جی نہیں، ان کی نبوت بنی اسماعیل میں نہیں چلتی تھی، وہ بنی اسرائیل کی ایک حد تک تھی، وہ ہو گئی۔ اب بنی اسماعیل میں اور بنی اسرائیل میں اللہ کے رسول کی نبوت چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، ختم نبوت کا نظریہ کئی دلائل ہیں، ان میں ایک دلیل میں عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم نے جہاں ایمان کی بات کی ہے سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ کے پہلے صفحے پہلے رکوع پر، تو وہاں اللہ نے 3 باتیں کی ہیں۔ فرمایا پچھلی کتابیں مانو، قرآن مانو اور قیامت مانو۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کا پہلی کتابیں مانیں وما انزل من قبلک، اور وما انزل الیک قرآن مانے، اور اس کے بعد
اگر نایا نبی ہوتا تو لفظ ہوتا وما انزل من بعدک، لیکن من بعدک نہیں ہے، تو کیا ہے؟ حضور پاک کی بات مانو، پہلی کتابیں مانو، اور اب وبالآخرۃ ہم یوقنون، اب قیامت مانو۔ پتہ چلا حضور کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نئی کتاب نئی نبوت نہیں آ سکتی۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اب آپ تو میری انگلیاں نہیں دیکھ رہی لیکن میں اشارے سے سمجھاتا ہوں، حضور علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو کھڑا فرمایا اور اس کے بعد اپنی آپ علیہ السلام نے شہادت والی انگلی اور اس کی پڑوسن انگلی دونوں کو اپنے ساتھ رکھ کے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ میں اور قیامت یوں ہیں جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی انگلی نہیں ہے، ویسے رسول اللہ اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ اسی طرح عقیدہ حیات الانبیاء ہے۔ عقیدہ حیات الانبیاء میں بات ذہن میں رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور انبیاء اپنی قبروں میں عبادت کرتے ہیں۔ کوئی کہے کس نے دیکھا ہے نبی قبروں میں عبادت کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اس کائنات میں اس ہستی نے دیکھا ہے جس ہستی کو جھوٹا کہا بھی نہیں جا سکتا۔ انبیاء کو قبروں میں نماز پڑھتے کس نے نظارہ کیا ہے؟ اس ہستی نے کیا جس ہستی کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا۔ نبی کی قبر میں نماز کا جو ہے نا اس آنکھوں کا نظارہ کس نے کیا، یہ مناظر کس نے دیکھے؟ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے۔ دلیل صحیح مسلم کی صحیح حدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268 کتاب الفضائل باب فضائل موسیٰ، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ گزرا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِي، وہ اپنی قبر میں کھڑے بھی تھے اور نماز بھی پڑھ رہے تھے۔ عند الکثیب الاحمر، ساتھ سرخ ٹیلا تھا۔ ایک شخص اگر آپ کو کہے کہ یہ آسمانی قبر مراد ہے، روح کی قبر مراد ہے، آپ انہیں کہنا روح کی قبر نہیں ہوتی، پہلی بات ہے ذہن میں رکھنا۔ نمبر 2 قبریں زمین پر ہیں۔ دلیل حضور فرماتے ہیں عند الکثیب الاحمر، ساتھ سرخ ٹیلا تھا، حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو سرخ ٹیلے، یہ ٹیلے زمین پہ ہوتے ہیں، آسمانوں پہ نہیں ہوتے، ورنہ آپ کو جمپ اور اسپیڈ بریکر آسمانوں پہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جمپ وہاں بنا ہوا تھا، وہ نہیں ملے گا۔ تو یہ عقیدہ حیات الانبیاء میں تو تمام انبیاء کرام پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے مسند ابی اعلیٰ جلد نمبر 6 صفحہ 124 کی 3425 نمبر کی روایت حضرت انس راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں اور انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے امام ہیں، اور آپ جانتی ہیں مردوں میں جب امام ٹھہرا ہوتا ہے، میں نے مردوں کا امام اس لیے کہا کہ بعض اوقات خاتون خانہ کو امامت کرنی پڑے عورتوں میں تو بالکل صف میں ٹھہرتی ہے، جہاں تکبیر والا ٹھہرتا ہے وہاں امام آگے نہیں ٹھہرتا خواتین کا۔ مردوں میں جب امام ٹھہرتا ہے تو آگے ٹھہرتا ہے، نہ امام کے برابر کوئی ہوتا ہے نہ امام کے آگے کوئی ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، نہ حضور کے برابر کوئی ہے نہ حضور کے آگے کوئی ہے۔ تو انبیاء کرام کو تو یہ فضیلت ہے، تو امام الانبیاء کو ان سے بڑھ کے حضور علیہ السلام بھی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، اور قبر پہ حاضر ہونے والوں کو حضور علیہ السلام صلاۃ و سلام سنتے ہیں، دور سے پڑھا جائے فرشتے پہنچاتے اور انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ جب آپ یہ نظریہ دیں گی تو آپ سے ایک بندہ پوچھے گا کہ بھائی انبیاء کرام میں حضور علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تو حضور علیہ السلام کا عمر مبارک کا تناسب کیا تھا، حضور کی عمر کتنی تھی؟ تو آپ نے کہنے اللہ کے رسول کی عمر 63 سال تھی۔ اعتراض کرنے والا فوراً کہے گا 1400 سال سے زندہ مانتی ہو اور پھر کہتے ہو عمر مبارک 63 سال تھی، تو تم حضور کی عمر 1463 سال کہو۔ آپ انہیں کہنا جی نہیں، حضور کی عمر 63 سال ہے۔ مجھ سے بھی ایک شخص نے یہی پوچھا، میں نے کہا تیری عمر کتنی ہے؟ کہتے 40 سال۔ میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو؟ کہتے شناختی کارڈ دکھاؤں گا۔ میں نے کہا دکھاؤ۔ کہا دیکھو 1980 میں پیدا ہوں، اب 2020 ہے تو میری عمر تو 40 سال ہے۔ میں نے کہا پھر بھی جھوٹ ہے، تیری عمر 40.5 سال ہے، 6 مہینے زیادہ ہے۔ کہتا ہے دلیل؟ میں نے کہا صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء باب ذکر الخلق، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا ثم ينفخ فیہ الروح، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4تھے مہینے کے اندر ہوتا ہے تو اس میں روح پڑ جاتی ہے۔ کہتے ہیں ہاں یہ تو حدیث ہے۔ تو میں نے کہا 4تھا مہینہ، 5واں مہینہ، 7واں مہینہ، 6واں مہینہ، 7واں، 8واں اور 9واں، 9 مہینے اندر رہتا ہے تو یہ 6 مہینے زندہ رہا۔ تو 40 سال تیری یہ زندگی جو شناختی کارڈ پہ لکھی ہے، اور 6 مہینے ماں کے پیٹ والی زندگی، تیری عمر تو 40.5 سال ہے۔ کہتے ہیں مولانا ماں کے پیٹ والی زندگی دنیا میں شامل نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا حضور پاک 14 سال سے قبر میں زندہ ہیں، دنیا میں 63 سال تھے، تو اب بھی قبر میں دنیا والی زندگی شامل نہیں ہوتی۔ اب کوئی آپ کو کہے بھائی دلیل میں قرآن پڑھو، تو اسے کہنا تو نے سوال میں قرآن پڑھا تھا؟ تو سوال میں عقل پیش کرے گا، ہم جواب میں کوئی بے عقل تھوڑی ہیں، ہم بھی عقل پیش کریں گے۔ ایک بار ایک شخص کی مجھے کال آئی، مولانا السلام علیکم۔ میں نے کہا جی وعلیکم السلام، ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا جی بڑے شوق سے۔ کہتا ہے سوال یہ ہے
درود شریف عبادت ہے؟ میں نے کہا ظاہری بات ہے، نیکی ہے، عبادت ہے۔ کہتے ہیں پھر قرآن میں لکھا ہوا ہے ایاک نعبد، عبادت تو اللہ کی کرو، تو آپ نبی کے لیے درود کیوں پڑھتے ہیں؟ تو عبادت تو غیر اللہ کی نہیں ہوتی۔ تو میں نے اسے کہا میرے بھائی سلام کرنا نیکی اور عبادت ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو میں نے کہا مجھے السلام علیکم مولانا کیوں کہا؟ سلام بھی السلام علی اللہ کہا کر، مجھے کیوں کہا ہے؟ مجھے کہتے ہیں مولانا سلام نیکی ہے لیکن اللہ نے کہا ہے بندوں کو کرو۔ تو میں نے کہا درود نیکی اور اللہ نے فرمایا نبی پر پڑھو، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ فون بند کر دیا۔ کچھ ٹائم بعد پھر فون کیا۔ وہ کہتے ہیں نا جیسے پیسے کا ایزی لوڈ لیتے ہیں نا، اس نے علمی ایزی لوڈ کسی سے لیا۔ پھر پوچھا مولانا یہ جواب کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی یہ سوال کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں سوال میرے ذہن میں آیا۔ میں نے کہا جواب میرے ذہن میں آیا۔ کہتے ہیں پہلے کیوں نہیں لکھا تھا؟ میں نے کہا پہلے کہ اہل باطل نے پوچھا نہیں تھا تو پہلے کہ اہل حق نے جواب نہیں دیا، آج کے دور کے اہل باطل نے پوچھ لیا تو اہل حق نے جواب بھی دے دیا۔ تو اسی لیے میری ماؤں بہنوں یہ عقیدہ میں آپ کو ایسے آسانی سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کھل کے جواب دیں۔ اور ان کے ساتھ میرا ایک نظریہ آپ اور بھی سمجھیے، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے گفتگو کریں عقیدے کی بنیاد پہ تو کول مائنڈیڈ ہو کے اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھ کے آپ کہیں گی وہ کیسے؟ کامن ایک یہودی آتھر ہے، اس کی ایک کتاب ہے دا کی آف سکسیس، کامیابی کی چابی۔ وہ اس میں لکھتا ہے کہ جو دماغ ہے نا، دماغ یہ 80 خلیات سے بندہ سوچتا ہے، 80 خلیے ہیں اس میں، اس سے بندہ سوچتا ہے پھر جواب دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب بندہ شدید غصے میں ہو، یہ شدید دباؤ میں ہو، شدید خوشی ہو یا شدید غمی ہو، تو وہ اس کے 60 خلیے بند ہو جاتے ہیں، 20 خلیے سے بندہ سوچتا ہے پھر جواب نہیں دے سکتا۔ جب بھی آپ کی بات ہو دماغ کو ٹھنڈا رکھ کے ہنسنے کے انداز میں، پیار کے انداز میں، مسکراہٹ کے انداز میں اس طرح سمجھائیں گے تو آپ کے 80 خلیے آن رہیں گے، ورنہ 20 خلیے کھلے رہیں گے اور 80 میں 60 بند ہو جائیں گے، بندہ جواب نہیں دے پائے گا۔ لہجہ نرم اور موقف گرم۔ لہجہ نرم کا معنی گفتگو بڑے پیار سے ہو، اور موقف گرم کا معنی عقیدے پر دلائل موجود ہو۔ جسے کہتے ہیں نا نگاہوں میں اتنا پیار ڈولے کہ تجھ سے پتھر بھی ہنس کے بولے۔ آپ کی دعوت میں اتنا پیار ہونا چاہیے کہ آپ سے دشمن بھی ہنس کر بات کرے، لیکن آپ کے دلائل اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ سامنے والا آپ کے سامنے دلیل کی دنیا میں بات نہ کر سکے۔ میں آخری بات کرتا ہوں پھر بات ختم کر رہا ہوں۔ میری ماؤں بہنوں، میں آپ کو نصیحت و وصیت کروں گا آپ انٹرنیٹ استعمال نہ کیجیے۔ میں انٹرنیٹ کا خواتین میں مخالف ہوں، لیکن جو عورتیں انٹرنیٹ استعمال کرتی ہیں میں انہیں کہتا ہوں پہلی بات ہے آپ چھوڑ دیں، لیکن اگر آپ نے کرنا بھی ہے نا تو اہل حق کی ویڈیوز کو آگے بڑھاؤ، اہل حق کے بیانات کو آگے پھیلاؤ، اہل حق کے نظریات کو آگے پھیلاؤ۔ حضرت جی مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب تبلیغی جماعت میں مستورات کو شامل کیا تو ایک شخص نے کہا کہ حضرت آپ نے عورتوں کو گھروں سے نکال دیا۔ تو حضرت جی رحمہ اللہ نے فرمایا جی نہیں، میں نے عورتوں کو گھروں سے نہیں نکالا، عورتیں گھروں سے پہلے نکلی ہوئی تھیں، میں نے رخ بدلا ہے، بازار نہ جاؤ اللہ والوں کے پاس آؤ۔ تو میں بھی عورتوں کو رخ بدل رہا ہوں، اہل حق کے بیانات سننا اگر سننا، ورنہ نہ سنیں۔ آپ فیس بک پر مفتی عبدالواحد قریشی میرا نام سرچ کریں، یوٹیوب پہ سرچ کریں، آپ کو ہمارے چینلز ملیں گے، اس کو لائک بھی کریں، سفست بھی کریں، آپ تک بیانات آئیں گے۔ کرنا ہے تو یہ کریں، ورنہ انٹرنیٹ چھوڑ دیں، اہل حق کے پیجز، اہل حق کے بیانات پھیلائیں گی، اس میں آپ کو اور ہمارا حصہ ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت